تہنیت و تبریک کے ساتھ میں اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم کی نہایتی مشہور و معروف حدیث، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اخلاق کے اعلیٰ مدارج پر فائز کر کے بھیجا گیا ہوں۔ بوئس تو لأتمم مکارم الاخلاق۔ ظاہر محمد ایک تو نہیں ہیں، 12 محمد ہیں، تو جو دوسرے 11 محمد ہیں ان کے بھی اخلاق کا عالم وہی ہوگا جو حضور نبی کریم کا۔ اگر آپ غور سے نبی کریم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیجئے تو صرف اور صرف آپ کو پوری زندگانی میں اخلاق حمیدیہ نظر آئیں گے آپ کو، یا لفظ کے بدل کے کہہ دوں کہ صرف اخلاق مودت نظر آئیں گے آپ کو۔ لیکن حضور کی مودت میں اور ہماری مودت میں فرق ہے۔ حضور کی مودت کا تعلق توحید سے ہے، اور توحید سے جب وہ جامع ولایت بھر لیتی ہے تب مومنین کو فیضیاب کرتی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر اکرم کی سیرت طیبہ کہ حسن لاکمال کے بعد کائنات میں امام حسن مجتبیٰ نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ 5-10 منٹ میں جن کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے ان کے فضائل کا احسان ناممکن ہے۔ زندگیاں ختم ہو جائیں گی پڑھتے پڑھتے، لکھتے لکھتے، کاغذ قلم ناکافی ہوں گے۔ ہم تو صرف ثواباً چند جملے عقیدتاً کہہ سکتے ہیں ان کی شان مبارک میں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنی تمام زندگانی میں اخلاق محمدی کے مظاہرے فرمائے، اور ایک عجیب موڑ ہے اور ایک مستقل عنوان ہے صلح حسن۔ صلح حسن جو تھی کافروں اور مشرکوں اور منافقین کے لیے تو وار تھی ہی، لیکن وہ اپنوں کے لیے بھی امتحان بن گئی تھی۔ جس طرح جنگ صفین میں کچھ اپنے بھی علی سے منحرف ہوتے ہوئے نظر آئے تھے، قرآن کریم کو نیزوں پہ بلند ہوتا ہوا دیکھ کر، لیکن یہ عجیب و غریب عقیدت تھی۔ قسم سے دکھ ہوتا ہے تاریخ کے بعض مواقع پر کہ قرآن صامت کا احترام کر رہے ہیں، قرآن ناطق جو پیچھے سے آواز کہہ رہا ہے اس کو درگزر کر رہے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و تو اپنے زمانے کا قرآن ناطق حسن مجتبیٰ سبط اکبر کی بھی زندگی میں ایسا نازک موڑ آیا۔ وہ ایک بڑا دقیق اور بڑا وسیع عنوان ہے صلحوں پہ۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ مولانا غلام عسکری صاحب کے ایک ساتھیوں میں سے تھے علامہ عدیل اختر صاحب، انہیں بہترین کتاب صلح حسن پہ لکھی، اس کو آپ لوگ ضرور مطالعہ فرمائیے۔ تو صلحوں کے تمام وہ جو ہیں شرح وغیرہ سب اس کے تفصیلات آپ کو مجھ کو تو صرف اتنا عرض کرنا ہے اخلاق حسن مجتبیٰ کے بارے میں کہ صلحوں کے بعد کچھ اپنوں میں بھی تذبذب کا مادہ پایا گیا، تو غیروں کا کیا حال ہوگا بتائیے آپ۔ تو اسی عالم میں، اسی تذبذب کے عالم میں ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام کے روبرو آ کے
دیکھیے وقت میں گنجائش نہیں، ہر جملہ جو ہے کچھ نہ کچھ تفصیل چاہتا ہے. میں آپ سے کیا عرض کروں، یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے کہ زمانے غیبت کبریٰ کے شیعوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے. کیوں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، یا یہ کہ عام زبان میں کہی تو سب سسپینس ہے. خدا غائب، پیغمبر کو نہیں دیکھا، ہمارے زمانے کا حاکم غائب. دیکھیے کہ جب صلح حدیبیہ میں محمد پہ لوگوں نے شک کیا تو صلح حسن میں بھی امام حسن پہ ان کی نسلوں کو شک کرنا تھا. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. روبرو ہوا وہ شخص، ہم تو آنکھ بند کر کے آمنا صدقنا، یا امام یا حبیب یا مولا. ہم نے ہر بات کو قبول کیا، سوتے میں جاگتے میں اٹھتے بیٹھتے. لیکن وہ لوگ کتنے بدبخت تھے، نور جمال امامت کو سامنے پا رہے تھے اور قصب نور نہیں کر پا رہے تھے. گستاخی کی اس نے. تاریخ میں بہت بڑا جملہ ہے یہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام وقت حجت خدا سبط اکبر اپنے کائنات کی افضل ترین شخصیت امام حسن، آگے عجیب و غریب جملہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے السلام علیکہ یا مذل المؤمنین. استغفر اللہ. السلام علیکہ یا مذل المؤمنین. استغفر اللہ. اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. استغفر اللہ. ذرا سا رک کے سوچئے، ہمارے آپ کے زمانے میں اگر یہ واقعہ خدا نہ خواستہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ پیش آئے تو کیا ہوگا پھر؟ ایک اردو زبان جو یہ ہم بولتے ہیں، مجھ کو ایک بات یاد آئے گی. ایک ہمارے عزیز تھے، جب کوئی معاملہ بگڑ جاتا تھا اور جھگڑے کی نوبت ہو جاتی تھی تو پہلے جا کے دھیرے سے سمجھاتے تھے. سنیے آپ کو لطف آئے گا. دھیرے سے کہتے تھے بھائی ایسا نہیں ہے. وہ جب سامنے والے لوگ نہیں مانتے تھے تو ذرا سے ان کے تیور خراب ہوتے تھے، اور جب تیور دکھاتے تھے تو کہتے تھے کہ اب میں اردو میں بات کروں گا تم سے. صلوات بھیجیں. ان کی اردو بڑی خطرناک تھی بھیا. تو ہمارا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تیور بدل جاتے ہیں. مہینوں برسوں ہم اپنے مومنین سے اور بھائیوں سے دلوں میں عداوت، بمبئی کے زمانے ٹھسن لے کے بیٹھ جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسے موقع ہو بھی جائے تو زندگی کا سفر ہے، لاحول بھیج کے منافقوں پر اور منافقت پر آگے بڑھنا چاہیے. مومنین سے دوستی کو استوار رکھنا چاہیے، اس کو پالنا نہیں ہوتا. ہم لوگ معصوم نہیں ہیں، ہم لوگ معصوم نہیں ہیں. میں مجموعی طور پہ کہہ رہا ہوں، ہم لوگ معصوم نہیں ہیں. کس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے، سہو زبان ہو سکتا ہے، سبقت لسانی بقول ان کی ہو سکتی ہے. تو وقت کا امام نے اتنی بڑی گستاخی کا ایک اشارہ فرما دیتے، حارث کی طرح اس کے سر پہ پتھر گر جاتا. ہاں، ایک اشارہ فرما دیتے، زمین میں وہ دھس جاتا. لیکن کیا اخلاق محمدی ہے، کیا اخلاق کریمانہ ہے، کیا حجت خدا کی مشفقانہ ذمہ داریاں ہیں. نہ غصہ آیا، نہ تیور بگڑے، بڑے ہی شفقت کے ساتھ، بڑے ہی ملائمت کے ساتھ اس سے حسن اخلاق کا برتاؤ کرتے ہوئے آپ نے پوچھا بھائی تو اگر مسافر ہے، کچھ تو تکلیف ہے، تیرے قیام کا مسئلہ ہے، تیرے کھانے پینے میں کمی ہے، تیری زندگی کی ضرورت ہے. تو یہ اپنے دیکھیے آدمی جب کوئی منفی بات کرتا ہے نا تو اس کو یہ نفسیات ہے کہ اس کو یہ
محسوس ہوتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ ہم کو جواب بھی منفی ملے گا۔ یہ بھی مولا نے اخلاق کا ایک بہترین ہنر سکھایا ہمیں کہ اگر آپ سے کوئی منفی انداز میں پیش آ رہا ہے اور آپ اس سے پازیٹیو ہو جائیے تو خود بخود وہ شرارت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہنر سکھایا مولا امام حسن علیہ السلام نے اخلاق کا، اور اس پہ عمل کر کے بتایا نہایت سکون سے، نہایت اطمینان سے، کوئی غصہ نہیں۔ کس کا بیٹا ہے؟ مولا کائنات کا بیٹا، کائنات کے تاجدار شہزادی کونین کا بیٹا، لیکن کیا ملائمت ہے، کیا کمال اخلاق ہے۔ تو وہ جس نے گستاخی کی تھی وہ اپنے نیگیٹو بات کا پازیٹیو رخ پا کے ایک دم موم بن گیا، قدموں پہ سر رکھ دیا اور وہ کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بڑی جسارت کی۔ صلوات دے محمد بہت گوشے ہیں زندگانی امام حسن علیہ السلام کے۔ معاویہ کے ساتھ بہت مچاٹے ہوئے، بہت مکالمے ہوئے، اور سب واقعات مشہور ہیں ماشاءاللہ۔ ہم لوگ تو ثواباً صرف اشارتاً تذکرہ کر رہے ہیں۔ معاویہ کو اپنی خیرات پہ بڑا گھمنڈ تھا، دولتیں بانٹتا تھا، خوب زر و جواہر دکھا کے امام کے سامنے لٹاتا تھا۔ یہ بھی اندھا پنا تھا کہ کائنات کے جو بادشاہ ہیں وہی ہوا۔ ایک دن مولا امام حسن نے جواب دے دیا معاویہ کی۔ ایک دن اس نے بڑی ہمت کی، آپ کو دربار میں بلایا اور کثیر دولت لوگوں کو دکھا کے کہ میں امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب آپ دربار سے لوٹنے لگے تو ایک غلام نے آپ کی جوتیاں سیدھی کر دی۔ آپ نے حکم دیا ساری دولت جو معاویہ کی اس غلام کو دے دی جائے۔ ایک بار معاویہ نے عجیب و غریب، دیکھیے عربی میں بڑی ندرت ہے، امام حسن علیہ السلام کی بھی سخاوت بہت مشہور تھی، خصوصاً آپ کا دسترخوان بہت مشہور ہوا اور لوگ آتے تھے تو معاویہ کو چڑ پیدا ہوئی کہ ہم اتنا بانٹتے ہیں اور ہم سے زیادہ امام حسن علیہ السلام کا حسن اخلاق مشہور ہو رہا ہے۔ تو ایک بار سامنا ہو گیا تو اس نے عجیب و غریب جملہ کہا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک صلوات بھیج دیں ہم۔ لا خیر فی الاسراف۔ دیکھیے آپ، یہ سننے کی بات ہے۔ یہ اس نے کیا کہا؟ اس نے سوچا میں نے بہت بڑی چوٹ کر دی، امام لاجواب ہو جائیں گے۔ اس نے یہ سوچ کر کہا کہ نیکیاں کرنے میں اسراف ہوتا ہے، زیادہ لٹانے میں۔ اس نے کہا کوئی خیر نہیں ہے اسراف میں۔ تو امام نے اسی کے جملے کو الٹ پلٹ کر کے ایسا جواب دیا، صاحب منبر سلونی کے بیٹے، خالق نہج البلاغہ کے فرزند نے، اس نے کیا کہا تھا؟ لا خیر فی الاسراف۔ آپ نے کہا تھا لا اسراف فی الخیر۔ لفظ وہی، جملے وہی، معنی بدل گئے کہ خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ اسی لیے اپنی تمام جائیداد، آدھی جائیداد تاریخوں میں لکھا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے پوری بھی لٹا دیتے تو ان کو کیا کمی ہوتی۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ آئیے ہم سب دعا کریں کہ بادشاہ کائنات مولا امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو ان کے اخلاق کریمانہ اور حمیدیہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا ہو۔ ہماری جو بھی حاجتیں ہیں دنیا وہ بتصدق امام حسن علیہ السلام دنیا میں پوری ہو جائیں۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا ہو۔
پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت اور کثرت عطا ہو، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی فراہم ہو، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو حج زیارات عطا ہو، اور ہم سب کو حضرت کے ناصرین میں اور چاہنے والوں میں، ان کے غلاموں میں شامل فرمائیں، اور حضرت کے ظہور تعجیل ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔